میں آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر دے دیتا ہوں. یعنی اس وقت پاکستان سے ہر آدمی بھاگ رہا ہے. تو نعرے سنتے تھے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب نعرے لوگ مار رہے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. کینیڈا میں مجھے پتا چلا ہے کہ اس سال 2 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز جا چکی ہیں امیگریشن کے لیے. اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس کے لوگوں کو امید نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی حل ہے. کہ ڈنڈا پیر مستنڈیاں کا، کہ یہ ملک نہیں سدھرے گا جب تک کوئی ڈنڈا نہیں مارے گا اس کو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر روز لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی آج کی خبر کیا ہے، آج کی خبر کیا ہے. تو میں آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر دے دیتا ہوں، اگر کسی کو دلچسپی ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کے لیے. اور وہ یہ کہ ہندوستان کے مقابلے میں ایک چیز ایسی ہے جس میں پاکستان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے اس وقت. یعنی آپ نے اگر کریڈٹ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس بات کا کہ ہندوستان ہر چیز میں ہم سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جس میں ہماری ایکسپورٹ ان سے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے ہماری ہیومن مین پاور. یعنی اس وقت پاکستان سے ہر آدمی بھاگ رہا ہے. پہلے ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو نعرے سنتے تھے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب نعرے لوگ مار رہے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. باقاعدہ یہ نعرے مار رہے ہیں. اور اس وقت ایک تشویشناک چیز ہے. پہلے جو لوگ باہر جا رہے ہوتے تھے ان کو ہم سمجھاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یار تم کیا کرو گے باہر جا کے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کیا لائف سٹائل ہوگا تمہارا. تم $5,000 بھی کماؤ گے تو یہ لائف سٹائل تو نہیں ہوگا جو تمہارا پاکستان میں ہے. 5 لاکھ روپے کمانے والے کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. تو خیر یہ باتیں ہوتی تھی. لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ پہلے تو بھاگتے تھے وہ لوگ متوسط طبقے کے لوگ یا غریب طبقے کے لوگ جو کہتے تھے یار دبئی میں مزدوری بھی مل جائے گی، 2 سال کے بعد بھی آئیں گے تو گھر میں ہمارے واشنگ مشین آ جائے گی، گھر میں ہمارے گیس کا کنیکشن آ جائے گا، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، بھائی کو میں موٹر سائیکل لے دوں گا، بہن کی میں شادی کر دوں گا. یہ لوگوں کے مسائل ہوتے تھے جو ہماری امیگرنٹ فورس ہوتی تھی. اور اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں ہمارے، جو اربوں پتی لوگ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں، میں کروڑ پتیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں اربوں پتیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے. بہت لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے باہر کی امیگریشن وغیرہ لے لی ہے، اور نہ صرف امیگریشن لے لی ہے بلکہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں باہر. اور اس وقت پاکستان میں جو امیگریشن لائرز کے علاوہ اگر کسی کا کام چل رہا ہے تو وہ حوالہ اور ہنڈی والوں کا کام چل رہا ہے. کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ اس حد تک $1,00,000 سے زیادہ ایک آدمی نہیں بھیج سکتا. تو اگر آپ کے 4 5 6 گھر والے ہیں اور آپ نے 6 لوگوں کے ساروں کے بھی ڈالر اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، تب بھی آپ $6,00,000 بھیج لیں گے تو آپ وہ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز تو نہیں بھیج سکتے. تو وہ حوالے سے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں 3 ممالک جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ صرف کینیڈا میں مجھے پتا چلا ہے کہ اس سال 2 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز جا چکی ہیں امیگریشن کے لیے. اور اب پہلے وہ کینیڈا کے صوبے جہاں پہ لوگ نام تو سنتے تھے، جانے کی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ یار وہ اتنی دور ہے، وہ تو کینیڈا کے اندر بھی دور ہے تو ادھر کون جائے گا. تو اب سارے لوگ ادھر اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سے انہوں نے ان اپنے پروونسز کی امیگریشن جو ہے کھولی ہوئی ہے. جیسے مینیٹوبا ہے، جیسے وینکوور ہے. تو اب صرف ٹورانٹو جانے کے لیے لوگ نہیں ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہیں پہ بھی لے جاؤ بھائی، کینیڈا میں ہمیں ہیلتھ کیئر تو ہے، لائف تو ہے، بچوں کے اسکول تو ہیں، ریٹائرمنٹ پلان تو ہے، کچھ تو ہے. دوسری جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، وہ اس وقت پورچوگل میں سب سے زیادہ کر رہے ہیں اور اسپین میں کر رہے ہیں اس کے بعد. اور جو پورچوگل کا گولڈن ویزا، اس کے لیے ہمارے سب سے زیادہ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ ہمارے میڈیا والے شامل ہیں. اور ہمارے کچھ میڈیا مالکان نے جو جن کو ریئل اسٹیٹ کا کام سمجھ آتی ہے، انہوں نے یہ کر لیا کہ وہاں پہ جاتے ہیں، ایک بلڈنگ خریدتے ہیں $1 ملین کی، اس بلڈنگ کے شیئرز بناتے ہیں 100 کے قریب، اور یہاں پہ $3.5 لاکھ کا ہر ایک کو ایک شیئر دے دیتے ہیں کیونکہ $3 لاکھ پہ وہ گولڈن ویزا دے رہے ہیں. اور وہ جو ہے اس طرح انہوں نے 350 ملین بنا لیے 1 ملین کے اوپر، یا انہوں نے اس میں سے جو بھی ان کی فیس ہے 50,000 40,000 وہ انہوں نے بنا لی. اور کاروبار بھی شروع ہو گیا، کمائیاں بھی شروع ہو گئی، وہ بھی لوٹ مار شروع ہو گئی. اسپین میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. اور پھر مڈل ایسٹ کی جو کمپنیز ہیں امیگریشن وغیرہ کمپنیز، وہ جن 3 ممالک کی پاکستان میں بہت زیادہ امیگریشن بیچ رہی ہیں، ان میں سینٹ کٹس ہے، ان میں گرینیڈا ہے،
اور ان میں ایک اور یہ کیریبین کنٹری ہے. کیریبین کنٹریز جو ہیں یہ 2-2 لاکھ یوروز میں 3-3 لاکھ یوروز میں پوری فیملی کو کر رہی ہے اور 3 مہینے کے اندر پاسپورٹ دے دیتی ہیں. پھر ان کے پاسپورٹ کی سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ جی ایک تو آپ ڈیول نیشنلٹی ہو سکتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تقریباً ایک ایوریج کنٹری کا میں بتا رہا ہوں ان کی جو ہے کہ آپ 125 ممالک میں آپ ویزا فری ہیں, آپ پورا اس میں یورپ آ جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہی پاسپورٹ ٹھیک ہے, 2 لاکھ یورو دو, 3 مہینے میں پاسپورٹ آپ کو گھر پہ مل جاتا ہے, نہ آپ کو جانا ہے, نہ آپ کو فزیکل پریزنس دینی ہے, نہ کچھ کرنی ہے, اور آپ پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ لیگل انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ اسکیمز بھی کھولی ہوئی ہیں. تو یہ بتانے کی مطلب یہ تھا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس کے لوگوں کو امید نہیں ہے, اس کے لوگوں کو امید نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی حل ہے. پی ایم ایل این اس کا تو ہمیں سمجھ آ گیا, اس کے پاس بڑا کلیئر پلان ہے کہ اگلے 3 مہینے میں انہوں نے پتہ نہیں 100 ارب لینا ہے پاکستان میں جو ٹیکسز میں لگانا ہے. اب وہ 3 چیزیں رہ گئی ان کے پاس جس پہ وہ ٹیکس لے سکتے ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, اور آپ کا دوسرا ٹیکس ہے جو بڑھا دیں گے, یا آپ کی شرح سود بڑھا دیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ شرح سود ہم نے لے جانی ہے بینکوں کی تقریباً 20% تک. تو بینک تو اس ملک میں بہت ہی خوشحال ہے, کیونکہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں بینک بینکرپٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا بورور جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے, اور وہ اس کو سود کے ساتھ پیسے واپس دے رہی ہوتی ہے. لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہتے. باٹم لائن یہ ہے. لیکن 20% شرح سود پہ کوئی آدمی سود لے گا, اس کے بعد اتنی ہائی انرجی کاسٹ دے گا, تو پروڈکشن کیا کرے گا, بنائے گا کیا, اور جو بنائے گا اس کو بیچے گا کہاں, دنیا میں کس جگہ پہ بیچے گا. پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے نہ کام ہوگا, نہ دھندا ہوگا, بے روزگاری مزید بڑھے گی, اور یہ شرح سود جو ہے یہ کہنے کلانے کو اپنے گھر لے جائیں گے, لیکن اس سے لوگوں نے پیسے نہیں نکالنے. اب دھندا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اس وقت اس سے پہلے جو ہو رہا ہے کہ 2 کروڑ لوگ ہمارے خطۂ غربت سے نیچے جا چکے ہیں. 2 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لائن آف پاورٹی جو ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے, کہ ہم یہ کریں گے کہ اگر ایک گھر کی آمدنی جو ہے 40,000 روپے مہینہ ہے, تو ہم اس کو غریب کنسیڈر کریں گے, کیونکہ 8 لوگوں کے لیے جب آپ 40,000 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو انہوں نے اس میں کرایہ دینا, انہوں نے اس میں بجلی کا بل دینا, انہوں نے اس میں کھانا پانی کرنا, انہوں نے اس میں زندگی گزارنی ہے. تو وہ کتنی آسان یا کتنی مشکل ہے, وہ سال میں کتنی باری نیا جوڑا بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, یا دونوں عیدوں پہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے, تو نہیں بنا سکتے. تو یہ آپ اس کو غربت کی لکیر کے نیچے تصور کریں گے. تو اب 2 کروڑ لوگ مزید پاکستان میں اس لکیر کے نیچے آ گئے, یعنی کہیں کے نہیں رہے, وہ باہر تو جا ہی نہیں سکتے. خیر, اور سارے لوگ تو جا بھی نہیں سکتے, ہم جیسے بھی نہیں جا سکتے ہر ایک. تو عام آدمی کی بات کیا کریں. تو کوئی اپنی مجبوریوں میں نہیں جاتا, کوئی اپنے انٹرسٹ میں, اور کوئی اپنے نقصان کی وجہ سے نہیں جاتا. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں مجھے کسی نے پوچھا, کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ یار تم اگر اپنا گھر بیچ کے چلے جاؤ تو تمہارے پاس تو پیسے ہوں گے نہ جانے کے لیے. تو میں نے کہا اچھا, بات یہ ہے کہ کل تک جو $100 تھے اس کے مجھے لیٹ سے 10,000 روپیہ مل رہا تھا. آج مجھے $100 کا مجھے 55,000 روپیہ مل رہا ہے, یا مجھے اس کا 40,000 روپیہ مل رہا ہے. تو اگر میں نے 1 کروڑ روپے کا گھر بیچا تو ایکچولی جب میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں تو باہر مجھے تو 40-45,000 روپیہ ملے گا نا, اس کے عوض اس کا ملے گا. تو میں نے جو بنایا اتنے سال ویٹ کیا تو میں نے ٹوٹل اڑا دیا اس کو. یعنی بیسیکلی آپ کے بینکوں میں بھی اگر رقم پڑی ہے تو یہ جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے 30-35% رقم آپ کی غائب ہو گئی ہے, اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ پڑا تھا 1 سال پہلے, تب آپ سمجھے کہ کروڑ ابھی بھی ہوگا, لیکن اس کی ویلیو 70 لاکھ کی رہ گئی ہے, یا اس کی ویلیو 65 لاکھ روپے کی رہ گئی ہے. یہ حال ہو رہا ہے. جس باری جب میں باہر گیا تھا تو مجھے بڑا شدت سے ایک بات کا احساس ہوا تھا کہ پہلے جب ہم کبھی جاتے تھے تو ڈالر 100 روپے کا, بلکہ ڈالر 70 روپے کا تھا, 75 روپے کا تھا, اور ہماری آمدنی جو تھی زیادہ تھی. اب ڈالر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا اور آمدنی ہے نہیں, یا بہت کم ہو گئی. تو اب تکلیف ہوتی ہے. اب آپ کو ایک وہاں پہ سگریٹ خریدتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے اگر
تو میں اپنے حصے کی چیزیں جو ہے نا وہ تو میں پاکستان سے ہی لے جاؤں, وہاں پہ میں ڈالر میں تو نہ خرچ کروں. خیر یہ ایک ڈفرینٹ مسائل ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے, اتنا زیادہ روپیہ جا رہا ہے باہر, اتنا زیادہ پیسہ باہر جا رہا ہے, اور اتنا زیادہ ہنرمند ہمارا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, لائرز ہیں, وہ سارے کسی نہ کسی مد میں باہر جا رہے ہیں, کوئی جاب لے کے, کوئی کسی گھر والے کے ساتھ, کوئی کسی جاننے والے کی منتر لے کر کے. تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے ہمارے بچے گی جمہوریت. جی, اور یہ جمہوریت مبارک ہو ہمیں. یہ وہ جمہوریت ہے جس میں کسی ایک جماعت نے کچھ کرنا نہیں ہے, کسی ایک جماعت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو اب ان مسائل سے نکالے. اس وقت تو 11 جماعتوں کا کولیشن ہے, تو اگر 11 جماعتوں کا کولیشن فیل ہو رہا ہے معیشت کے لیے, تو کوئی ایک جماعت تو کر نہیں سکتی. پی ٹی آئی کے 4.25 سال ہم نے دیکھے تھے, ان کا یہ فوکس اور ویژن تو بڑی دور کی بات ہے. جھوٹ اور ان کی ریونجفل جو پالیسیز ہیں انہی کا آسرا نہیں, انہی کا توڑ نہیں ہے. تو پھر اس کو کون نکالے گا اس ملک کو اس بھنور سے؟ ایک تو سوال یہ اٹھتا ہے. تو جواب یہ ہے, پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کو نہیں پتا, اور شاید پرواہ نہیں ہے کسی کو. یہ زیادہ بری بات ہے, یہ زیادہ بری خبر ہے کہ لیٹ سے آج آپ کے پاس, آج آپ نے دیکھا کہ مثلا چائے کی قیمتیں کس طرح زیادہ ہو گئیں. چلے چائے کوئی اتنی ضروری چیز تو نہیں, لیکن پھر بھی چائے کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں. اس کی وجہ ہے کہ کنٹینر آپ کے پورٹ پہ کھڑے ہیں, لیکن ان کو پیسے دینے کے لیے ڈالر میں آپ کو پیسے نہیں ہیں. چائنا کی کمپنیوں نے آپ کی ترسیل روک دی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کنٹینرز کے پیسے پہلے آپ ایڈوانس میں دیں. ایئر لائنز اپنی فلائٹس کم کرنی شروع کر دی ہیں یہاں پہ. تو جب یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں, تو اب آہستہ آہستہ آج آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے کون سا جہاز کا ٹکٹ لینا ہے, ہم نے کون سا جانا ہے اس پہ. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو قربانیاں دینی چاہیے, کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے, نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر ہم $3 ارب سالانہ صرف عمرے پہ خرچ کر رہے ہیں, اور میں یہ کہوں کہ یار ہم اگلے سال عمرہ کر لیں, اس سال نہ کریں, پاکستان کا بچت ہو جائے, تو یہ میں نہیں کسی کو بتا سکتا. کیونکہ اگر اس طرح کی میں بات کروں گا تو میرے پر فتوے لگ سکتے ہیں, تو میں نہیں کہوں گا یہ بات. میں اگر کہوں گا کہ اس سال اگر پاکستان سے لوگ حج پہ نہ جائیں, خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ایک سے زیادہ حج کیے ہوئے ہیں, تو ایک قرآن مچ سکتا ہے. لوگ مجھے کہیں گے کہ یار یہ کیسا آدمی آ گیا, یہ کس قسم کی گھٹیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں یہ باتیں نہیں کہوں گا. وہ باتیں میں نے ویسے ہی ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ کئی باتیں میں کہہ سکتا ہوں, کئی نہیں کہہ سکتا. میں اگر کہوں کہ جی ہم اپنے پیٹرول کی جو امپورٹ ہے اس کو ہم آدھا کر دیں, اور جو صرف موٹر سائیکل پہ لوگ ہیں ان کے لیے ہم پیٹرول سستا کر دیں, اور جو گاڑیوں پہ ان کے لیے 2 گنا کر دیں, انلیس اور انٹل ایک گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہوں تب ان کو جو ہے گاڑی چلانے کی اجازت ہونی چاہیے, ورنہ نہیں ہونی چاہیے. تو سارے کہیں گے کیا بک بک ہے. جنہوں نے ایک گھر میں 4 لوگوں نے 4 گاڑیاں چلانی ہیں, وہ ایک گاڑی میں تو 4 بیٹھنے ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کریں گے, تنگ ہوں گے بیچارے, بہت زیادہ تنگ ہوں گے کہ یار اتنا تنگ ہو کے ہم اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسائل بڑے ہیں ہمارے, کیونکہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے, ہم نے ٹھیک نہیں ہونا, ہم نے قربانی نہیں دینی. ہمارے حکمران 20% ٹیکس لگانے کا ضرور سوچ رہے ہیں شرح سود کے لیے کہ 20% انٹرسٹ ہو, لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو 300 ایکڑ کے جو پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس اور گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر, ان کو ہم بیچ دیں. یہ جو ہم نے ریلوے اور اوقاف کے اندر, ریلوے جو ایک آنا نہیں بناتا بلکہ پتہ نہیں کتنے بلین ختم کرتا ہے ہمارا, اس کے اندر ہماری تقریباً کو 22% اراضی جو ہے وہ ان کے ذمہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کتنوں پہ قبضہ ہو چکا ہے, کیا ہوا ہوا ہے, لوگوں نے کنسٹرکشن کی بھی, ہم اسی کو لے کے اسی کو نیلام کر دیں. تو یہ جو پاکستان سے باہر پیسہ جا رہا ہے یہی پاکستان میں رک جائے گا, تو پاکستان کی بہتری ہو جائے گی. یہ ہم نے نہیں کرنا. کیوں؟ جمہوریت کو نقصان ہے, کیونکہ اب الیکشنز قریب آ گئے. الیکشنز قریب آ گئے ہیں تو مجھے ووٹ کون دے گا؟ اگر میں نے 2 لاکھ لوگوں کو یعنی آپ سمجھیں کہ جو پی آئی اے میں ہوں یا ریلوے میں ہوں یا ایسی آرگنائزیشن اسٹیل مل کے ہوں, ان کو میری طرف سے تکلیف ہو رہی ہے, تو کہ میں نے ان کی مراد کیوں بند کر دی جبکہ ان کی فیکٹریاں بند ہیں سب کچھ, تو میرے تو ووٹ ختم ہو جائیں گے, اور بڑی خوفناک کیمپین ہوگی, تو میری تو سیاست ختم ہو جائے گی. تو سیاسی جماعت تو یہ کرے گی نہیں. تو جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں اسی لیے کہ ڈنڈا پیر مس ڈنڈیاں کا, کہ یہ ملک نہیں سدھرے گا جب تک کوئی ڈنڈا نہیں مارے گا اس کو.
کیونکہ ہم نے اپنی حرکتیں تو بدل دی نہیں. ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے, ایک بھائی صاحب ہیں, بڑے چیتا آدمی ہے, کوئی میں نہیں جانتا ان کو, لیکن ایک خاتون پہ آئی ایم شیور ان کی گھر والی ہوں گی, وہ پیسے ہی پیسے پھینک رہے ہیں. اور جس طرح وہ پیسے پھینک رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یار ایک حد ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کمایا اور آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں. آپ رولز رائس خرید لیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ کی ایک کامیابی ہے. آپ نیا گھر بنا لیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ کی کامیابی. لیکن جب آپ پھینک رہے ہیں پیسے, وہ مجھے ذرا سا نازیبا لگا. یعنی مجھے یہ اعتراض ہے کہ یہ شاید ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے اور ہم شاید ناقدری کر رہے ہیں. تو جو قوم کھلے عام ہر چیز میں ناقدری کرتی ہے, وہ چاہے پانی ہو, اس کو ٹیپ کو کھول دیں گے, اسی طرح ہم شیو کرتے رہیں گے, ہم پانی کو ضائع ہوتا رہے گا, کو پرواہ نہیں. ہمارے واش رومز میں واشرز لیک ہوتی ہیں, ہم ٹھیک ہی نہیں کراتے, کب تک پانی ضائع ہوتا رہا. جو قومیں کھانے پینے کو چھوڑ دیتی ہیں اسی طرح آدھا اپنی پلیٹوں پہ, اور وہ کوڑے میں چلا جاتا ہے. جب ہمیں بیسک چیزوں کی قدر نہیں ہے, اپنے رزق کی ہمیں قدر نہیں ہے, تو ہمیں ملک کی کیا قدر ہونی ہے نا. کیا جمہوریت اور کیا آمریت. ہم جس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں, یہ جمہوریت بھی اسی وقت ہے جب یہ ملک ہے, اور یہ آمریت بھی اسی وقت ہے جب یہ ملک ہے. یہ شہنشائیت بھی اسی وقت ہے, چاہے جرنیلوں کی ہو, چاہے ججز کی ہو, چاہے جرنلسٹ کی ہو, چاہے سیاستدان کی ہو, چاہے کسی اور کی ہو, جب تک یہ ملک ہے. اگر ہم نے مل کر اس ملک کو نہیں بچانا, یعنی ہم دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے 90,000 زیادہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. تو پھر تاریخ بھری پڑی ہے ایسی قوموں سے جنہوں نے مٹ جاتی ہیں, ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. ڈریں اس وقت سے. یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ نہ کہنا کسی نے ہمیں بتایا نہیں. سوچئے گا. اللہ حافظ.